إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره حقا على المحسنين. اللہ مالک کی توفیق سے متعدد خطبات جمعہ میں طلاق کے حوالے سے گفتگو ہوئی. اللہ کریم ہر مسلمان گھرانے کو اس مصیبت سے محفوظ فرمائے. آج کے خطبہ جمعہ میں بھی طلاق ہی کے حوالے سے کچھ نئے مسائل کا ذکر کرنے کا عاجزانہ ارادہ اللہ کی توفیق سے لے کے آیا. آج کا پہلا مسئلہ نکاح ہوا لیکن ابھی تک ازدواجی تعلقات نہیں ہوئے. اللہ نہ کرے کہ کسی گھر میں یہ حادثہ ہو لیکن ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں رب العالمین نے اس ہونے والے حادثہ کا حکم پہلے سے بیان فرما دیا. نکاح ہوا، ازدواجی تعلقات ہونے سے پہلے جدائی ہو گئی. اب اس طلاق لینے والی، طلاق دی جانے والی عورت کے متعلق کیا احکامات ہیں؟ اس عورت کے حوالے سے دو باتیں یہ ہیں کہ کیا اس کا حق مہر مقرر ہے یا نہیں. ازدواجی تعلقات نہیں ہوئے، حق مہر مقرر ہے کہ نہیں. رب العالمین نے دونوں صورتوں میں جو حکم شرعی ہے اس کو بیان فرمایا. سورہ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 236 میں اس خاتون کا حکم بیان کیا جسے ازدواجی تعلقات سے پہلے طلاق ہو گئی
اور اس کا حق مہر مقرر نہ ہوا تھا۔ فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو ایسی صورت میں کہ تم نے انہیں چھوا تک نہیں، یعنی ازدواجی تعلقات نہیں ہوئے، او تفرضوا لہن فریضہ، اور ان کے لیے حق مہر مقرر نہیں ہوا۔ تو پہلی بات، ایسی حالت میں طلاق دینا اس کی اجازت ہے، پسندیدہ ہے کہ ناپسندیدہ اس کا اس مقام پر بیان نہیں۔ اس کا پسندیدہ ہونا یا ناپسندیدہ ہونا وہ حالات کے مطابق ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کیس ٹو کیس، اس کا اس وقت ذکر نہیں۔ اس وقت جس بات کا بیان ہے وہ یہ ہے کہ ایسی حالت میں طلاق دینا گناہ نہیں۔ اگر طلاق دی تو واقع ہو جائے گی۔ اب عورت، اس کے لیے کیا ہے کہ اس کا تو حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، تو کیا خالی ہاتھ جائے؟ نہ۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو سامان دو۔ کتنا دو؟ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، جو فراخی والا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق، جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق قربان جائیں اس شریعت پاکیزہ پر۔ ازدواجی تعلقات میں نوٹ فرما لیجیے، جو لین دین ہے وہ خاوند کی حیثیت کے مطابق ہے۔ اگر ایک شخص چھونٹی والوں کی بیٹی سے نکاح کر کے لاتا ہے اور وہ سرمایہ دار ہے تو خود تو بنگلے میں رہے اور اس کو مکان کے پڑوس میں جھونپڑی بنا دے، یہ نہ ہوگا۔ اس کی رہائش کیسے ہوگی؟ آنے والی خاتون کی جیسے رہائش ہے خاوند کی۔ اس کا کھانا کیسے ہوگا؟ جیسے کھانا ہے خاوند کا۔ اور ایک بہت بڑے خاندان کی بچی ہے، مالدار ہیں، انہوں نے اس بات پر رضامندی کی اور بیٹی راضی ہے کسی کم مال والے سے شادی پر، تو اب تقاضا اپنے نواب باپ کے وسائل کا نہ کرے کہ میں جاگیردار کی بیٹی ہوں، میں سرمایہ دار کی بیٹی ہوں، لاؤ نہ۔ کیا میں بات واضح کر سکا ہوں؟ نظام اس طرح چلے گا یا بی بی کی حیثیت کے مطابق؟ جس کے پاس ہے ہی نہیں، جب وہ بی بی کی حیثیت کے مطابق وسائل لانا چاہے گا، کنبہ چلے گا یا ختم ہو جائے گا۔ تو جو بات اخراجات میں ہے، نان نفقہ میں ہے، وہی حق مہر میں۔ حق مہر مقرر نہ تھا، کتنا دینا ہے؟ مرد کی حیثیت کے مطابق۔ کروڑوں اور اس سے اوپر اربوں کا مالک ہے، 400 روپے کا سوٹ دیا، روانہ کر دیا، کیا اس کے گھر میں یہی پہنتے؟ مناسب نہیں۔ اور اگر ایک سفید پوش ہے، اب اگر خاتون مطالبہ کرے
کہ مجھے سونے کا چوڑا دو تو غلط بات ہے۔ طلاق دینے والا خاوند جس سے نکاح پر خاتون اور اس کا ولی راضی ہوئے، اس کی حیثیت کے مطابق اس کو سامان دیا جائے، اور اس کے بعد فرمایا حقا علی المحسنین، جو احسان کرنے والے ہیں ان پر لازم ہے تنخواہ نہ دے کہ حق مار مقرر نہیں، جاؤ چھٹی کرو نا۔ اگر محسن بننا چاہتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت کن کے قریب ہے؟ محسنین کے۔ اگر اللہ کی رحمت کو اپنے قریب کرنا ہے تو کیا کرے؟ اس جانے والی خاتون کو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دے کے بھیجے۔ دوسری صورت کہ حق مہر مقرر تھا لیکن ازدواجی تعلقات سے پہلے، چھونے سے پہلے طلاق ہو گئی۔ اللہ کسی گھر میں یہ حادثہ نہ ہو۔ اب کتنا دینا ہے؟ آیت شریفہ نمبر 237 سورہ البقرہ میں اللہ تعالی نے اس کا حکم بھی بیان کیا۔ فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اگر تم خواتین کو طلاق دو ان کو چھونے سے پہلے، اور تم حق مہر کو مقرر کر چکے، تو جو حق مہر تھا اس کا آدھا ان کو دے دو۔ 1,00,000 حق مہر تھا، ازدواجی تعلقات سے پہلے طلاق ہو گئی، اب 50,000 دے دو۔ الا ان یعفونا، ہاں اگر خاتون مطلقہ جس کو طلاق دی گئی وہ معاف کر دے، اس کی مرضی ہے۔ حق مہر کس کا حق ہے؟ خاتون کا، اس کے ابا کا نہیں، اس کے خاندان کا نہیں، خاتون کا ہے۔ اگر وہ معاف کر دے تو اس کی مرضی، لیکن اس معافی کے حصول کے لیے زبردستی نہ کرے، نہ اخلاقی اور نہ غیر اخلاقی، نہ، اس کی مرضی ہے۔ اور فرمایا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ معاف کر، اور وہ کون ہے؟ وہ خامن۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم معاف کر دو مردو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ میں جو بات سمجھا ہوں غلطی ہو اللہ معاف کرے، مرد اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یا چھوٹا سمجھتا ہے؟ جو چھوٹا سمجھتا ہے ذرا ہاتھوں کھڑا کرے۔ اب حق مہر کے کون چھوٹا سمجھتا ہے؟ اب حق مہر کو معاف کروانے کے لیے چھوٹا بن جائے؟ نہ، مرد بنے، اور وہ بیچاری جا رہی ہے، اللہ جانے کن امیدوں کے ساتھ آئی تھی، گھر اجڑ چکا ہے۔ اب مرد نصف دینے کا پابند ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر سارا دے دے تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَنْسَفُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں فضل کو نہ بھولو۔ کیا مطلب؟ اللہ بہتر جانے، جو بات میں سمجھا ہوں کہ معاملہ میں بیوی جو تھی
اس کے ساتھ معاملہ میں، بھلائی کرنے میں سبقت لینا، اس کو نہ فراموش کرنا، یہ موقع ہے اللہ کے ہاں سبقت لے کے دکھاؤ۔ بڑا فتنے خاں طلاق یافتہ عورت کا حق مار لیا، اس میں کون سی بہادری ہے؟ بہادری کس میں ہے؟ کسر کھائے اور اس کو دینے میں سبقت کرے۔ وَلَا تَنْسَفُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، لمبی زبان نکالنے میں، بدتمیزی کرنے میں شان و عظمت میں اضافہ نہیں، شان و عظمت اس میں ہے کہ بیوی کے حقوق دینے میں جس کو طلاق مل چکی ہے اس سے آگے بڑھ جائے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالی جو تم کر رہے ہو اس کو خوب دیکھتے ہیں۔ اگر ڈنڈی مارو گے، آدھا معاف کروانے کے لیے اذیت دو گے، بدتمیزی کرو گے، اس کو اللہ جانتے ہیں۔ اگر آدھا جو ذمہ ہے اس کو دینے کے ساتھ اور دو گے یا سارا ہی دے دو گے، تو اللہ تعالیٰ تو اس سب کچھ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیا جائے کہ طلاق یافتہ عورتوں کی حق مہر کے مقرر ہونے اور ازدواجی تعلقات ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے 4 اقسام ہیں۔ اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں اور آپ یاد فرما لیجیے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ خاتون کے ساتھ ازدواجی تعلقات ہو چکے اور حق مہر مقرر تھا۔ پہلی صورت، ازدواجی تعلقات ہو گئے اور حق مہر مقرر تھا، اللہ نہ کرے طلاق ہوئی، تو اب خاتون کو کتنا حق مہر ملے گا؟ جواب دیجئے۔ مکمل حق مہر مقرر، ازدواجی تعلقات ہو چکے، کیا ملے گا؟ مکمل حق مہر۔ دوسری صورت، نہ حق مہر مقرر تھا نہ ازدواجی تعلقات ہوئے، اب کیا ملے گا؟ خاوند کی حیثیت کے مطابق ساز و سامان، وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگدست اپنی حیثیت کے مطابق۔ تیسری صورت، حق مہر مقرر تھا لیکن ازدواجی تعلقات نہ ہوئے، کیا ملے گا؟ آدھا حق مہر۔ چوتھی صورت، حق مہر مقرر نہ تھا، ازدواجی تعلقات ہو گئے، حق مہر مقرر، سنا رہی ہے سب، سمجھ آ رہی ہے؟ حق مہر مقرر نہیں، ازدواجی تعلقات ہو چکے اور اللہ نہ کرے طلاق ہو گئی، اب کیا ملے گا؟ اس صورت میں شریعت میں جو ٹرم ہے، جو اصطلاح ہے، مہر مثل، اس قسم کی خواتین کو اس کے خاندان میں جو رقم عام طور پر بطور مہر دی جاتی ہے وہ دی جائے گی۔ بات واضح ہے۔ چوتھی قسم، ازدواجی تعلقات ہو چکے، حق مہر مقرر نہ تھا، اللہ نہ کرے طلاق ہو گئی، اب کیا ہے؟ ہمارے دین میں ہر مشکل کا حل ہے۔ اب کوئی بدبخت دین کی طرف آنا نہ چاہے تو اپنی عقل کا خود ماتم کرے۔
پھر سنیے، ازدواجی تعلقات ہو چکے، حق مہر مقرر نہیں تو کیا ملے گا؟ بولو، مہر مثل۔ اور مہر مثل سے مراد یہ ہے اس کے کنبہ قبیلہ میں خواتین کا عام طور پر، ساری خواتین کا حق مہر 100% برابر نہیں تھا، عام طور پر جو تھا وہی اس کا حق مہر۔ ایک اور سوال اسی سے متعلقہ، وہ خاتون جسے طلاق ہو گئی ازدواجی تعلقات سے پہلے، چاہے حق مہر مقرر تھا یا نہیں تھا، اس کی عدت کتنی ہے؟ سوال واضح ہے؟ سوال کا سمجھنا آدھی بات کا سمجھنا ہے۔ دوبارہ سوال سماعت فرمائیے۔ ایک خاتون، اسے طلاق ہوئی ازدواجی تعلقات سے پہلے، چاہے حق مہر مقرر تھا یا نہیں تھا، اس کی عدت کتنی ہے؟ سورہ الاحزاب 22واں پارہ آیت شریفہ 49 میں اس کا جواب رب العالمین نے پہلے سے بیان فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها۔ اہل ایمان، اگر تم مومنہ خواتین سے نکاح کرو، پھر تم ان کو چھونے سے پہلے طلاق دے دو، تو تم پر ان کے حوالے سے کوئی عدت نہیں۔ عدت تو تب تھی جبکہ ازدواجی تعلقات ہو جاتے، تاکہ رحم کے پاک ہونے میں کوئی شک شبہ نہ رہے۔ جب ازدواجی تعلقات ہی نہیں ہوئے، اب خاتون پر کوئی عدت نہیں۔ فمتعوہن، اب عورت جا رہی ہے، اس کو کچھ سامان دے دو، وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور ان کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ تو سوال کا جواب یہ ہوا، جس خاتون کو طلاق دی گئی اور ازدواجی تعلقات نہ ہوئے تھے، اس پر کوئی عدت نہیں۔ ایک اور سوال، ازدواجی تعلقات سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں ایک سے زیادہ آراء ہیں۔ حضرات صحابہ عمر، علی، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، پھر سن لیجیے، حضرات صحابہ عمر، علی، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور کچھ علماء، ان کی رائے یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات ہونے سے مراد یہ ہے کہ خاوند اور بیوی، جب وہ بیوی تھی، ان کے درمیان خلوت ہو جائے، ان کے درمیان خلوت ہو جائے، اس کے بعد کا معاملہ اس سے تعلق نہیں۔ اب خاوند ہے، نکاح کے ساتھ آئی ہوئی بیوی ہے، خلوت ہے، دروازے بند ہیں، پردے گرائے جا چکے ہیں، بس کافی۔ اور بھی رائے ہے، لیکن اللہ بہتر جانے کہ جھگڑوں کو مٹانے والی، مسٹر صاحب، جھگڑوں کو مٹانے والی یہ رائے بہت شاندار ہے۔ خلوت صحیحہ ہو گئی، دونوں میں تنہائی ہو گئی، تو
اب اس کو ازدواجی تعلقات ہونے پر محمول کیا جائے۔ ہاں، اگر عورت کے بیماری کے دن سے ان میں خلوت بھی ہو لیکن ازدواجی تعلقات نہ ہوں گے، دونوں میں سے کوئی ایسی بیماری میں مبتلا تھا کہ ازدواجی تعلقات ہو ہی نہیں سکتے، یا دونوں میں سے کوئی روزے دار تھا، اگر کوئی ایسی بڑی واضح رکاوٹ ہے تو پھر خلوت سے ازدواجی تعلقات ثابت نہ ہوں گے۔ اللہ جانے بات واضح ہوئی ہے کہ نہیں؟ اس سے آگے میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک اور بات، اور اسی پر آج کا سبق ختم ہو رہا ہے۔ طلاق یافتہ عورت کو ایک تو یہ ہے حق مہر مقرر ہے، ازدواجی تعلقات ہو چکے ہیں، حق مہر مقرر ہے، ازدواجی تعلقات نہیں ہوئے، آدھا حق مہر۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہر طلاق یافتہ عورت حق مہر دے چکے، کیا کچھ اور بھی اس کو دینا ہے؟ آئیے رب العالمین کا فرمان سماعت فرمائیے، سورہ البقرہ آیت شریفہ نمبر 241 اور 242۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، طلاق یافتہ عورتوں کو اچھے طریقے سے سامان دو۔ آپ حق مہر دے چکے ہیں، شکریہ، لیکن رب العالمین کیا پسند کرتے ہیں؟ اب یہ خاتون جا رہی ہے، گھر اجڑ چکا ہے، اور اللہ جانے کہ اس کے گھر والوں پہ کیا قیامت ٹوٹے۔ آپ ایسے کرو، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، جا رہی ہے کچھ سامان دے دو۔ حقاً علی المتقین، ایسا کرنا متقیوں پر لازم ہے۔ عام آدمی تو یہ نہیں کر سکتا، وہ تو حق مہر دیتے ہوئے بھی چیختا ہے، لیکن متقیوں کو طریقہ بتلایا، خاتون کو روانہ کر رہے ہو کچھ سامان دے دو، تاکہ جو زخم ہے ان میں کچھ کمی ہو جائے اور آئندہ معاملات میں جو خرابی ہو چکی ہے اس میں تخفیف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قرآن و سنت کو جاننے اور اس کو زندگی کے تمام شعبوں میں جاری و ساری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔